عوام کی کسی بھی معاملے میں تربیت کی نہیں ہے نا. سیاسی جماعتیں بھی ایشوز بیس سیاست کرتی ہیں. جنگ ہوگی تو کوئی امن کرائے گا تو پھر امن پرائز حاصل کرے گا. جنگ ہی نہیں ہو تو خوراک موجود ہے, اس کا راستہ روک کے اس ایک مخصوص علاقے کے اندر قحط کی شکل دینا ماڈرن دنیا کا پہلا واقعہ ہے. تعمیر کا اگر وقت آیا ہے تو پھر تقریب سے گزرنا پڑے گا. پاکستان کے لیے نہ بیرونی حملہ کوئی مسئلہ ہے, نہ یہ مرکز گریز قوتیں کوئی تبدیلی لانے کے قابل ہیں. شریفوں کے یہ ڈیولپمنٹ کے کام تو ہوتے ہیں جو کسانوں کا یہ بیڑا گرک کرتے ہیں. بیوروکریسی کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ایک محسوس ہوگا کہ ایک دریا بہ رہا ہے. جو آپ نے عوام پہ ٹیکس لگا کے بجلی مہنگے کر کے جو 4 پیسے جمع کیے ہیں وہ عیاشیوں پہ صرف. آج کوئی بندہ بھی ہے جو ملک کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے تو کس کی بات کرے گا؟ جو بی ایل اے کے مطالبات ہیں. مطلب ملک ریاض صاحب اگر پہیے لگاتے ہیں فائل کو تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ اس میں سے کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں حضرت صاحب کے دستخط دیکھ کے تو میں نے تو اس لیے دستخط کیے, میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا اسے. تو جو میں نے ترجمہ کیا نا اس پر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ 100% ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن آف دا میننگز آف قرآن. لوگ اپنی ذرا عقل دوڑائیں تو ہم بھی اپنے لوگوں کے اوپر تھوڑا سا اعتماد کریں, پڑھنے دیں, کچھ نہیں فرق پڑے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. تذکرہ و تبصرہ میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج کی ڈسکشن میں موجود ہوں گے محترم خالد محمود عباسی صاحب اور محترم مہتاب عزیز بھائی. تو آج کچھ موضوعات ہیں جس میں ہم کچھ پاکستان کے اندرونی حالات کے اوپر کچھ ڈسکشن کریں گے, اور خصوصاً اس تناظر کے اندر کہ ابھی 14 اگست گزری اور اگست کا جو مہینہ تھا, اور اس حوالے سے ہم کتنے پاکستان میں جو مقصد تھا پاکستان کا اس حوالے سے کتنی سیاسی طور پہ نظریاتی طور پہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. اور ایک جنگ کے حوالے سے ہمارے مختلف تبصرے آ رہے تھے. ابھی بھی کچھ ایسے بیانات اور ایسی ایک فضا بنی ہوئی ہے جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا دوبارہ پھر کوئی بڑا جسے کہتا ہے نا تصادم ہونے جا رہا ہے مستقبل میں. اس کے امکانات اور خصوصاً جو ہے بھارت کے حالات, بھارت میں مسلمانوں پہ, اور ابھی جو ایک نیشنلسٹ موومنٹ چل رہی ہے مودی کی, اس میں مسلمان جو ہے وہ بہت مزید پس رہے ہیں, اور جیسے مسلمانوں کی حالت تھی ان کی حالت مزید بدتر ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی. اور دوسرا مشرق وسطیٰ میں غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں ہم ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں اور آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے. ایک اہم موضوع ہے وہ پاکستان میں ایک ایشو خاص طور پہ دینی حلقوں میں بھی, کیونکہ ایک نصاب تعلیم ہے قرآن مجید کا ترجمہ جو پاکستان ملک بھر میں ایک متفقہ طور پہ جو پاس ہوا اور پھر یہ ہے کہ اسکولوں میں رائج ہوا. اس حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن ہے جو آج انشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ہوگی. تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. تو خالد صاحب آج آپ سے ہی میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ ابھی انڈیا پاکستان کی پھر کچھ ایسی بازگشت آ رہی ہے. خبریں تو پہلے بھی تھیں, ہم نے تجزیہ بھی کیا تھا کہ یہ جو ابھی مارکا ہوا یہ ایک عارضی ہے, یہ ابھی مستقل نہیں ہے. لیکن اس طرف ایک پھر کچھ ہمارے یہاں سے بھی بیانات ہیں, کچھ مودی نے بھی اور ان کے جو بی جے پی کے ہائی آفیشلز ہیں انہوں نے یہ چیزیں کہی تھیں کہ ہم یہ بدلہ لیں گے. اور پھر ابھی وہ جو چیزیں اس ٹائم ہم کر رہے تھے کہ انہوں نے اب تو ماننا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے طیارے بھی, رافیل بھی, اور اس میں ایک اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے وہ تعداد پاکستان نے بھی بڑھا دی, 6 سے اب 7 کر دی ہیں, کیونکہ آفیشیل پہلے جو ہے رافیل کے کچھ کنفرمیشن نہیں تھی تو ایک رافیل اور بھی ایڈ ہو گیا. تو کیا ایک تو یہ خبریں تو ہیں, بطور قوم ہم کیا تیار ہیں اس کام کے لیے, اور کیا آپ اس چیز کو مطلب فورسی کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تو خیر ہم پہلی جنگ کی فتح کے نشے میں ہیں, مطلب اس طرح ٹھیک ہے ہائی لیول پہ جو ہے نا تیاریاں ہوں گی, اور احساس بھی ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ چیز ہوگی. بطور قوم تیار ہونا کوئی اور معنی رکھتا ہے. تو ابھی تو ڈر لگتا ہے کہ بھئی اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ جنگ میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے. یہ تو کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی ابھی آپ نے پہلا راؤنڈ جیتا ہے تو دوسرے راؤنڈ میں کوئی مکہ ایسا ویسا پڑ گیا تو ہو سکتا ہے تارے نظر آ جائیں, تو پھر آپ کو سنبھالنا ہوگا. پھر یعنی یہ تو جس میں صبر زیادہ ہوتا ہے وہی جیتتا ہے. تو آیا وہ صبر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا, ذرا مشکل بات ہے. ہمارے پچھلی دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ایک میزائل آ کے لگا, وہ ایک اسکواڈرن لیڈر جو ہے نا شہید ہو گئے, تو اس پر اپنوں ہی نے شور مچانا شروع کر دیا. پھر یہ کہ اس پہ بھی شور مچا کہ جی ہم ان کے میزائل روک کیوں نہیں سکے, اور اس طرح کی چیزیں. تو اس کا مطلب کوئی ہماری اس طرح کی جنگی تربیت تو قومی سطح پہ تو نہیں ہے. پھر یہ کہ بہت سے لوگ ریاست سے ناراض ہیں, ریاست پاکستان سے ناراض ہیں.
یعنی کسی فرد کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم, کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہے, ریاست پاکستان سے ناراضگی ان کی. تو گویا ان کے تو باغوں چھینکا ٹوٹے گا اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچتا ہے یا عظیمت کا کوئی وقتی سا بھی تھوڑا سا بھی بات ہے. جب ایسی سچویشن ہو نا تو جنگ اور بھی مشکل ہو جاتی ہے. یعنی ایک تو آپ یکسو ہوں, پوری قوم ایک ہو تو اور معنی رکھتی ہے, قوم کے اندر بھی پھوٹ ہو, ڈویژنز ہوں, پولرائزیشن ہو تو پھر صورت اور بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ چومکھی سے بھی کوئی آگے ہی کی مکھی قسم کی مطلب چیز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو ایک چیز تو میں یہ تو یعنی جنگ کے دوران جنگ کے لیے تیار ہو جائے قوم تو ہوگی, لیکن یہ کہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قومی طور پر ہم جنگ کے لیے مطلب جو ضروری تیاری ہم نے کر رکھی ہے. لیکن یہ کہ جو ہے غنیمت ہے, کیونکہ وہ بھی چلیں کوئی مطلب عسکری سطح پہ جو فوج کے ساتھ ساتھ عوام کی تیاری اور عوام کی اس میں پارٹیسپیشن یا عوام کا بطور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک یونٹ تیار ہونا. بنیادی طور پر اصل میں ہم نے عوام کی کسی بھی معاملے میں تربیت کی نہیں ہے نا. سیاسی جماعتیں بھی ایشوز بیس سیاست کرتی ہیں, کوئی سیاسی تربیت کا کام تو اپنے کارکنوں کا نہیں کرتی. اسی وجہ سے وہ سارے کام ہمارے خراب ہو رہے ہیں. خیر یہ ایک لمبا موضوع ہے, اسے چھوڑیں. موٹی بات یہ ہے قومی طور پر تو شاید ہم اس طرح تیار نہیں ہیں, لیکن یہ کہ فوجی عسکری طور پر یا سیاسی ہماری قیادت بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اس کے لیے تیار ہے. اچھی مطلب کوششیں ہیں انہوں نے کی ہیں, لیکن یہ کہ آیا اگر پریشر آتا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ابھی تو ہم مطلب اونچی ہواؤں میں اس اونچی ہواؤں کی سطح پہ ہم نے تیاری کر کے رکھی ہے. چین ہمارا دوست ہے, تو جب چین ہمارا دوست ہے تو اللہ خیر ہی کرے گا, تو ہم پہ کوئی غضب نہیں ہوگی. جیسے ہم نے پہلے 4 دن میں برتری حاصل کی ہے تو آگے بھی ہماری وہ برتری قائم اور دائم رہے گی. دوسرا جو اس سے آگے جو بات ہے وہ کہ بھئی انڈیا کا معاملہ کیا ہے. میں یہ بتاؤں نا آپ کو کہ اب حالات ایسے ہیں کہ پاکستان نہ بھی چاہے تو بھی چیزیں ادھری جا رہی ہیں, جنگ کی طرف جا رہی ہیں. انڈیا نہ بھی چاہے تو بھی مطلب عوامی جذبات ہیں, اب انہیں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انڈیا کو کرنا پڑے گا. عالمی طاقتوں کے بھی اپنے مسائل ہیں. یعنی نہیں مطلب جنگ ہوگی تو کوئی امن کرائے گا تو پھر امن پرائز حاصل کرے گا. جنگ ہی نہیں ہو تو کس بات کا پہلے وہ پرووک کرے گا, پہلے والا امن تو خراب ہو گیا نا. تو کوئی اس سے زیادہ جو ہے نا کوئی چیزیں تو یہ نہیں, جسے کہتے ہیں نا حالات و واقعات ایسے ہیں کہ چاروں ناچار جنگ کی طرف جا رہے ہیں. خطے پورے کے حالات ایسے اور عالمی حالات بھی ایسے. ایک ہی بات دیکھیں نا, جو اسرائیل کا پلان ہے مشرق وسطی کے لیے, اس سے پہلے پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا, اس کے بغیر تو وہاں پہ مطلب اس کے لیے بڑے خطرات ہیں. تو یعنی یہ تو میں نے آپ کو ایک پہلو بتایا نا, 10 پہلو آپ گن سکتے ہیں کہ جس میں یہاں پہ سروائیول جو ہے نا اب جنگ کے بعد ہی ہے, جس کی بھی ہونی ہے. یہ صورتحال ہے. تو ایک میں وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ بس اب ایک نہیں رہنا ہے. تو یہ دو قوموں کی جو بات تھی نا, 2 قوموں کی بات تھی, تو یہ تو سیٹلمنٹ تھا نا, علیحدہ علیحدہ ہو کے رہ لو, اکٹھے نہیں رہ رہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, تو چلیں 2 علیحدہ علیحدہ ملک دے دیتے ہیں. آپ اپنے علاقے میں جو ہے نا وہ امن سے رہو, وہ اپنے علاقے میں امن سے رہیں. 78 سال میں تو امن نہیں ہو سکا نا. اور اب جس طرح کا ایکسٹریمزم انڈیا میں پیدا ہو چکا ہے, تو یا تم یا ہم, نعرہ تو اس کا وہ لگاتے ہیں نا, تو پھر یہ ایک ہی ہوگا نا جو رہے گا, دوسرا تو نہیں رہ سکتا. اب تو یہ ایک قوم نے ختم ہونا ہے, اب کس نے ہونا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. اگر میں ابھی 14 اگست بھی گزرا اور ہم اس پہ ہے کہ مملکت خدا داد ہے, آج کل آپ کی وہ سیریز بھی بڑی چل رہی ہے جو نظریہ پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان ایک خدائی راز, تو مملکت خدا داد ہے تو خدا اس کی حفاظت کرے گا. ہم نے تو کچھ نہیں کرنا. اصل میں خدا نے حفاظت کی ہے نا, 80 سال ہم نے حفاظت کی ہے. یہ تو ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہیں کیا. ہم نے کون سا کام سیدھا کیا ہے؟ تو ابھی 3 سال پہلے بھی تو ہم نے تو ٹھکانے لگا دیا تھا ملک, اللہ نے پھر اٹھا دیے. اسباب کس نے جمع کیے ہیں؟ وہ پیج کیسے پھٹ گیا ہے, کیسے اختلاف ہو گیا اور کیسے رجیم چینج ہو گیا, تو یہ سب اللہ نے کیا ہے. کوئی ٹیڑھا ہونے لگتے ہیں تو وہ دیوار سیدھی کرتا رہے. اور اگر جو ہم راز اسے کہہ رہے ہیں وہ اگر اسلام کی نشت ثانیہ ہے, یقیناً وہی ہے, اور اس میں اس کا کوئی کردار ہوگا, تو اس سے پہلے اپنے اطوار بھی تو بدلنے ہوں گے نا. تو نہیں بدلے تو مار کھا کے بدلیں گے. یعنی اب اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ اس سے پہلے جو پال پوس کے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے کھڑا کیا تھا, تو اب اس کی آبیاری کا وقت آیا ہے. تو پھر وہ سارے آپ کے اندر اوصاف بھی پیدا ہونے چاہیے نا, جو اس کے لیے وہ کیا اقبال نے جو بیان کیا تھا کہ
سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ سبق پڑھنا پڑے گا نا. تو نہیں پڑھا تو پھر اللہ پڑھائے گا. تو اللہ پڑھاتا ہے بڑے تلخ طریقے سے پڑھاتے ہیں. بنی اسرائیل کو پڑھایا تھا نا اس نے 4 کتابوں کے بعد ہاں 5واں آیا ڈنڈا. ٹھیک ہے نا. وہ پہلے دیکھیں سارے احسانات کیے بنی اسرائیل کو نکالا. نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، یہ سارا ہو گیا. اذ فرقنا بکم البحر، یہ سب ہو گیا. لیکن جب وعدہ خلافی کی تو پھر وہ تعاون پھوٹا، 70,000 ایک دفعہ مارے گئے. پھر 70,000 وہ جو بت پرستی کی اس کے نتیجے میں مارے گئے. اس کے بعد وہ بندر اور خنزیر بنانے والا کام ہوا. 40 سال تک صحرائے میں بھٹکتے پھرے. پھر وہ یوں سکھاتے ہیں. تو ہمیں بھی اس نے بہت مطلب انزلنا علیکم المنّ والسلویٰ سارا کچھ ہمیں بھی ہمارے ساتھ بھی کیا ہے. اب اگر وہ جگہ آ گئی ہے تو پھر اس جگہ پہ آ کے پھر وہ بناتے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھتا تعمیر نہیں. تو تعمیر کا اگر وقت آیا ہے تو پھر تقریب سے گزرنا پڑے گا. وہ ہمارے ویور اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ یار عباسی صاحب ڈراتے بہت ہیں. تو وہ بعض کہتے ہیں یار وہ جو ہے نا خوشخبریاں بہت سناتے ہیں، بڑی امید رکھی ہے. تو یہ اصل میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے نا. دیکھیں یہ کیا ہے، جیسے ایمان ہے بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے. اسی طرح جیسے حدیث میں ہے کہ ایک مبلغ ہے یا دائی ہے یا خطیب ہے تو اسے نہ ہی اتنا خوشخبری دینی چاہیے کہ لوگ بالکل ہی عذاب سے بے فکر ہو جائیں، نہ اتنا عذاب سے ڈرا دینا چاہیے کہ وہ مایوس ہو کے بالکل ہی بیٹھ جائیں. یعنی عمل سے فارغ، ڈر کے بھی ہو سکتا ہے بندہ اور امید کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں کے درمیان رکھنا چاہیے نا. تو جب ایک طرح کے لوگ ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ڈرا بہت دیتے ہیں اور دوسری طرح کے کہ آپ بہت امید بہت دلا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم بیلنس پہ چڑھ رہے ہیں. وہ خود 2 ایکسٹریمز پہ ہیں جن کو پھر وہ دوسری طرف کی بات بری لگتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو مہتاب بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے تناظر کے اندر خالد صاحب نے بات کی کہ قوم اس طریقے سے تیار نہیں ہے. تو ہمارے کچھ اچھے دوست وہ یہ بھی تبصرہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر تھا جس نے قوم کو متحد کرنا تھا وہ آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور جس نے پاکستان کو دوبارہ عروج تک لے کے جانا تھا. تو پاکستان تو آپ کا ڈیفالٹ کرتے کرتے بچا ہے. تو ابھی کوئی اس کو بھی نکالنے کی کوئی تدبیر ہوئی ہے؟ کچھ باتیں بھی چل رہی تھیں اور کچھ سیاسی منظرنامے پہ کچھ آپ کے کیا حالات ہیں، اور ادھر والے ہمارے جو دوسری سائڈ ہے ان کے بھی کچھ رخ کس طرف ہے؟ کچھ پاکستان کی بہتری اور کچھ پاکستان کے جسے کہتے ہیں نا کوئی حب الوطنی یا میں کہہ لوں کہ سیریسنس کچھ نظر آ رہی ہے جو ہائبرڈ رجیم کہتے ہیں اسے، ہائبرڈ رجیم کے حوالے سے. تو ان دونوں پہلوؤں پہ ذرا آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں. اچھا 2 چیزیں ہیں فاروق بھائی اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کے جن لیڈر کا آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں، اس وجہ سے قوم اس کے لیے تیار نہیں ہوئی. تو یہ ہمارے ساتھ ایک پرانا مسئلہ ہے. مطلب کچھ عرصہ پہلے ایک الطاف بھائی ہوا کرتے تھے یہاں پہ، وہ بھی ایک بہت بڑے لیڈر تھے. وہ بھی جب نہیں تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، اور جو ہے نا قائد کے بغیر پاکستان قابل قبول نہیں ہے. تو یہ بخار چڑھتا رہتا ہے، اترتا رہتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو مرکز گریز قوتیں ہیں جتنی بھی پاکستان کے اندر، جس کی طرف خالد صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جو لوگ خوش ہوں گے اگر پاکستان ٹوٹے گا، ان کی حالت وہاں تک پہنچ چکی ہے. یہ لوگ ہمیں خاصی تعداد میں اب دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے نا اس نے ابھی تک ان کو سیریس نہیں لیا. اس نیریٹو کو جس طریقے سے کاؤنٹر کیا جانا چاہیے تھا اس طریقے سے کاؤنٹر کیا نہیں گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نہ ریاست نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں جو اس کی ایک عوام کے لیے تھی کہ چلیں، مطلب ایک بدترین حالات تھے نا جس کا ذکر آپ نے کیا کہ ڈیفالٹ کرنے والا تھا پاکستان. تو اس صورتحال میں جو چیزیں تھیں تو اس سے جب بہتری ہوئی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کو ملنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پیٹرول کی قیمت نیچے گئی ہے تو اس وقت کہا گیا کہ جی یہ ہم ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے. اور یہ بالکل وہی کام ہے جو مودی نے کیا تھا وہاں پہ، کہ جب رشین آئل آیا جس کے اوپر آج سینکشنز وہاں پہ لگ رہی ہیں، تو وہاں پہ بھی جب رشین آئل آیا تھا تو انہوں نے کہا وکاس کے اوپر ہم پیسہ لگائیں گے. عوام کو ریلیف نہیں دیا،
یعنی کہ انہیں انڈین روپیز میں 38 روپیز کا جو ہے نا انڈین روپیز کا پر لیٹر فیول مل رہا تھا, جو پاکستان کا تقریباً 100 روپیہ, تقریباً 100 روپیہ, لیکن عوام کو جو ہے نا وہاں پہ 106-108 روپے میں ہی ملا ہے وہاں پہ. اور اس میں کمپنیوں نے بھی کمایا, جو ان کی بڑی بڑی کمپنیز تھی, اور اس کے اوپر حکومت نے بھی کمایا, عوام کو کچھ نہیں ملا وہاں پہ. پھر بجلی کے بل دیکھ لیں یا باقی دیگر معاملات. ہاں, یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہی چیز اب پاکستان میں بھی ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے اس کا کہ ریاست نہ تو اس وقت جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ایک پنپ رہی ہیں, بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کو فروغ پا رہی ہیں, تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو نہ تو ریاست اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کی حوالے سے, اور دوسری طرف جو ہے وہ جو یہ مرکز گریز قوتوں کا نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہی. یہاں پہ بھی اس کا بالکل ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ انتہائی بھونڈی قسم کی اسٹریٹجی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور لوگ, ایک عام آدمی جو ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی یہاں پہ چل کیا رہا ہے, معاملات کیا ہے حقیقت میں. پھر اگر دوسری جو قوتیں ہیں ان کے وسائل اور ان کو بیرونی امداد, پھر ان کو جو ہے سپورٹ بھی, ابھی ہم جنگ کے دوران بھی دیکھا اس کے انہوں نے کافی کچھ اقدامات کیے, تو پیچھے روٹس لوکل تو نہیں لگتے, انٹرنیشنل ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ جو اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے تھیں یا جس حوالے سے ان کو ایک سیریس, ٹھیک ہے ایفرٹس کیے ہیں انہوں نے کچھ, لیکن ایفرٹس کو وہی بات آپ کی کہ بڑی وہ بھونڈا طریقہ ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فاؤنڈیشن کے انداز میں اس چیز کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے تھا. مطلب میں آپ کو 2-3 چیزیں صرف اس میں کرنا چاہوں گا, صرف اشارتاً اس کے اندر, کہ پاکستان کا جو گورننس سسٹم ہے پورے کے اندر اب جو ہے وہ 2.5-3 سال ہونے والے ہیں موجودہ, جسے ہائبرڈ ریجیم جو ہے نا اس میں جو کیئر ٹیکر حکومت تھی اس کو بھی شامل کر لیا جائے, وہ بھی چونکہ کسی کا تسلسل آج موجود ہے. تو انہوں نے گورننس کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا, بیوروکریسی کے مراحت میں کھلے بندوں اضافہ کیا, جو سیاسی جو عہدے ہیں ان کی مرات, ان کی اس کے اوپر بے پناہ اضافہ کیا, اور ایک عوام کے لیے جو چیز ہے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتی. آپ کو چھوٹی سی مثال کے ساتھ کہوں کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں اس میں 10% اضافہ ہوا ہے, جبکہ مطلب ججز کی جو بیوروکریٹس ہیں ان کی, اور جو کیا کہتے ہیں یہ پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں اس میں 250-300-600% تک بھی اضافہ کیا گیا ہے. اور پھر بجٹ آتا ہے تو اس کے اوپر ایک الگ سے آپ کو, اگر بیوروکریسی کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ایک محسوس ہوگا کہ ایک دریا بہہ رہا ہے. مطلب ایک شخص کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے تو سرکاری طور پہ اسے جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے اسے سرکاری طور پہ مل رہے ہیں, اور پلس جتنے وہ بنا رہا ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہے, اس کی تو حساب ہی کوئی نہیں ہے. تو اس قسم کی جو چیز ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. نہ بیرونی حملہ کوئی مسئلہ ہے, نہ یہ مرکز گریز قوتیں کوئی بڑی جو ہے نا یہاں پہ صورتحال میں تبدیلی لانے کے قابل ہیں. یہ ساری چیزیں بالکل ایک بلبلے کی طرح سے ہیں. لیکن اصل جو پاکستان کا بڑا مسئلہ وہ یہ چیز ہے جس کو نہ کوئی ریاست ایڈریس کرنے کی جو ہے نا اس میں نظر آتی ہے, ہمیں اس کے اندر ول نظر آتی ہے, نہ کسی ادارے کے اندر نظر آتی ہے, نہ کسی سیاسی پارٹی کے اندر نظر آتی ہے. سب ایک ایڈہاکزم پہ چل رہے ہیں اور اسی طریقے سے یہ تو پھر دیکھیں ہم نے چلیں ہائبرڈ رجیم چلیں وہ تو مرکز میں ہے, صوبائی لیول پہ دیکھیں ابھی خالد صاحب جس طرح سیلاب آیا, مطلب کیا پرفارمنس ہے, 3 دفعہ کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی جس نے خواب یہ دکھائے تھے. چلیں ان کو تو ہم کوستے رہتے ہیں, ان کی کرپشن اور ان کا مافیا, ان کا خاندانی. وہاں تو ایک آئیڈیل گورنمنٹ ہے نا, ایک نیا پاکستان تھا. ابھی جس طریقے سے لوگ مطلب متاثر یہاں سے چلیں کچھ نہ کچھ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی امدادی چیزیں یا کچھ ایسے ڈیولپمنٹل ورک نظر آ جاتے ہیں. تو وہاں تو اب 3 سال بعد بڑی عجیب صورتحال ہے. تو وہ اگر یہ کلیپس ہو جاتا ہے سسٹم تو پھر ہم روئیں گے کہ آگے پھر اس کا قصور ویسے میں نہیں, سچی بات یہ ہے نا, آپ اگر کے پی کے کی بات کر رہے ہیں تو کے پی کے میں ان کے 12-13 سال ان کے ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کس کے تھے؟ اے این پی کے. اس کا کیا تھا؟ اس سے پہلے کس کے تھے؟ چلے ان کا کیا حال تھا؟ بات سنو, یہ پچھلا یہ جو 25 سال گزرے نا یہ کے پی کے ساتھ ظلم ہی گزرے ہیں. آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کے پی کے ساتھ اچھا کیا ہے. کوئی ایم ایم اے کا دور بھی کوئی آئیڈیل دور نہیں تھا.
تب بھی ٹرانسفر آپ کو پتہ ہے نا کیسے ہوتی تھی نا. بالکل ایسے. اس کے بعد جب آ گئے نا ANP, آپ بھول گئے بابا کو ایزی لوڈ کرو. ایزی لوڈ کا اس وقت ایک وہ چیز چلی تھی, اور پھر تو یہ آ گئے. تو یہ کوئی صرف ان کے دور کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ PK میں. رہ گیا پنجاب میں مسئلہ یہ ہے یار, یہ جو نا شریف خاندان, انہی کی حکومت رہی ہے زیادہ تر. بیچ میں ایک وہ چودھری لوگ آئے ہیں, اپنا پرویز الہی آیا ہے, تو اس کا بھی یہ تھا کہ اس نے مقابلہ تو ان کا کرنا تھا, ان کے مقابلے میں اس نے جو ہے نا وہ سروائیو کرنا تھا. تو کام تو اس نے بھی بہت کیا تھا, مطلب سارا کچھ ہوتا ہے, وہ جو بھی اس میں سے ایک ہی پیڑا بندہ بزدار ہے. باقی تو انہوں نے کام کیے ہیں, چودھری پرویز الہی نے بھی بہت کام کیے, اور یہ بھی کام کرتے ہیں, شہباز شریف کے دور میں بھی کام کرتے ہیں. سندھ کی حالت بھی بہت بری ہے, سندھ یا کراچی, سندھ کی حالت بھی بہت بری ہے. اور یعنی وہ شہری علاقوں میں MKM اور دیہاتی علاقوں میں پیپلز پارٹی, باقی ان کے بڑے اختلافات میں ہیں, لیکن یہ کھانے پینے کے مسئلے میں دونوں کا اتفاق ہے, نہ یہ ان کو کچھ کہتے ہیں نہ وہ ان کو کچھ کہتے ہیں. بلوچستان کے حالات بھی خراب ہیں, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے نا کہ کسی ایک صوبے کو یا ایک پارٹی کو آپ دوش نہیں دے سکتے, یہ بے انصافی کی بات ہوگی. سب کا ایک ہی حال ہے. پنجاب میں وسائل زیادہ ہیں, نیچرلی زیادہ ہے نا, یہ یعنی ایک تو بڑا صوبہ ہے, پھر یہ کہ یہ انگریز کے دور میں بھی امیر کبیر صوبہ تھا کوئی, مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کوئی کسی دوسرے صوبے کا حق کھا رہا ہے, بلکہ یہ کہ اس کے اپنے وسائل زیادہ ہیں, اور وہ سارے اگر لگ رہے ہیں شہری علاقوں کے اوپر تو وہ ذرا نام بھی ہو جاتے ہیں. باقی دیہات میں تو وہاں پہ بھی مطلب پنجاب میں بھی کوئی بہت اچھے حالات تو نہیں ہیں, عام آدمی کی زندگی تو یہاں زیادہ جیرن ہے. بلکہ تو اس حوالے سے یار نہیں لوگ مطلب یہ ہماری ریاست اس طرح کوئی عوامی فلاح کے اور بہبود کے کام نہیں کرتی. اور پنجاب گورنمنٹ کے خاص طور پہ جو مطلب شریفوں کے یہ ڈیولپمنٹ کے کام تو ہوتے ہیں, لیکن جو کسانوں کا یہ بیڑا گرک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی جو گندم کے ساتھ اس معاملے میں پیپلز پارٹی یعنی وہ ملازمین کا بھی خیال رکھے گی, کسانوں کا بھی خیال رکھے گی, لیکن کسانوں کا بیڑا غرق کرنے میں نا یہ نون لیگ نے ہمیشہ کردار ادا کیا. جیسے کوئی خدا واسطے کا بہر ہوتا ہے نا, کوئی اس طرح کی صورت بنتی ہے. تو یار وہ چیز ایک جو پولیٹیکل ول ہوتی ہے نا ایک وہ کرنے کی ملک کو آگے, وہ نظر نہیں آتی. سچی بات یہ ہے. اور جو آپ نے عوام پہ ٹیکس لگا کے بجلی مہنگے کر کے جو 4 پیسے جمع کیے ہیں وہ عیاشیوں پہ صرف ہو رہے ہیں. جو صرف ججوں کی تنخواہوں کی اضافے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں سڑکوں کے اوپر بے جا خرچہ, اچھی بلے ہوگی مطلب 5-6 مہینے اور نکال سکتی ہے, وہ کھاڑو ایفیشنسی کے چکر میں وہ خرچے تو ہو رہے ہیں. وہ ادھر لائٹیں لگاؤ, ادھر ٹائلیں لگاؤ, یہ سڑکوں کے اوپر بھائی لگائیں, آپ پیرس بنائیں, لیکن پہلے ملک تو سٹیبل کر لیں. نہیں, عوام کو چوسو, ان کا خون نچوڑو اور ان کاموں پہ لگاؤ. چلیں آپ نے کوئی میزائل بنایا اس پہ لگایا ہو تو ہم کہیں یار اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. آپ نے کوئی اور کوئی کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے اوپر لگایا ہو تو ہم کہیں حسن پہ لگایا جا رہا ہے. تو مطلب وہ کام ہونا چاہیے, لیکن کب؟ جب آپ خوشحال ہوں, جب آپ کو پیٹ کے لالے پڑے ہوں, غریب جو ہے نا مر رہا ہو اور بجلی کا بل دینے سے قاصر ہو, اس وقت یہ عیاشیاں کیا ان کا جواز بنتا ہے. تو مطلب وہ ول نظر نہیں آ رہی. یہ تو ہائیبرڈ نظام جو ہے نا یہ خچر پیدا کرنے سے بھی جو ہے نا بانج ہو گیا ہے. تو پھر امید کیا؟ امید پھر ایک اور ماشاء اللہ کی امید ہی ہو سکتی ہے. اس میں اور کیا امید ہے؟ ویسے ہے ادھر پیڑ ہے. یہ جو صورتحال ہے نا یہ اچھی صورتحال نہیں ہے. لیکن اس پہ تو مطلب سنجیدگی دکھانے مطلب میں آپ کو بتاؤں نا, اگر سیاسی لوگ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کریں گے اور مطلب وہ سارا دوسروں کے حوالے کر کے ہماری بات ہو گئی یہ چلتے رہیں گے, تو پھر دوسرے آخر ایک نہ ایک دن کہیں گے نا یار مطلب ٹھیک ہے کیوں نہ ہم سیر کریں کوئی تو ہم بھی سیر کریں کوئی تور کی, تو وہ بھی سیر کرنے آ جائیں گے. ہوتا ہے نا آخر 10 سال کے بعد پاکستان کو پھر عروج دینے کے لیے ہم محب وطن حضرات کچھ نہ کچھ اقدامات کرتے رہتے ہیں. میرے عزیز ہم وطنوں والی آواز پھر گونجتی ہے. لیکن خالد صاحب ایک چیز اور ہے نا, کیا پرابلم دوسری طرف بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو جینون پارٹیز ہیں, مطلب میں اس کے اندر ذکر کروں کہ جماعت اسلامی جیسی یا ایون مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی, جو برحال ان کی
بہت ساری اس کے اوپر اعتراض کیے جا سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں جو ہے نا بڑی کلیئر ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے کبھی بھی ان کا کوئی ایسا سٹانس نہیں رہا جو اگینسٹ پاکستان ہو. لیکن اب آپ اگر ان کا ایک نیریٹو دیکھیں تو وہ جو مرکز گریز قوتوں کا نیریٹو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو، اس فیشن کو انہوں نے اپنانا شروع کر دیا. وہ آپ کو وہیں پہ نظر آتے ہیں. تو پھر وہ چاہے عزیز ہم وطنوں آئے یا ہائبرڈ رجیم آئے، اس کے لیے آپشن تو پھر یہی بچتے ہیں. وہ تو ان کے ساتھ ہی ہوگا نا، چونکہ ملک کی بات تو یہی کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں اس کی ایک الگ جو ہے نا وہ کہانی ہے. لیکن آپشن کیا ہے کہ آج کوئی بندہ بھی ہے جو ملک کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کس کی بات کرے گا؟ جو بی ایل اے کے مطالبات ہیں اس کی تو کوئی نہیں بات کرے گا. اس کی بات کریں گے، یا جو ٹی ٹی پی کے مطالبات ہیں اس کی بات کریں گے، یا جو عمران خان کے لیے جو ہے نا وہ کرتا ہے کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیشن کے طور پہ وہ بنا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوگا اس کی، مطلب وہ حقیقت میں کہاں جو ہے نا بہتری، پھر وہی بات ہے کہ امید کہاں سے آئے گی. لیکن آپ نے بھی تو ظلم کیا نا، ملک ریاض بھی اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا جا رہا ہے. اصل میں یہ سارے وہ لوگ تھے نا جو پاکستان کو بمبوڑ رہے تھے، جو ہے نا کھسوٹ رہے تھے. تو یہ جو اب اسٹیبلشمنٹ ہے، بہرحال اس نے یہ تو کوشش کی ہے نا کہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو ان آرڈر میں کیا جائے. تو وہ پھر جو لوگ ڈس آرڈر میں خوش تھے اور ان کی وہیں پہ گنگا بہتی تھی، تو اب وہ ناخوش ہیں. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ ایک عظیم اکثریت جو ہے نا جائز ناخوش ہے. مطلب جو کچھ کے پی کے میں ہوتا رہا، دہشت گردی کے نام پر عام لوگوں کو جیسے تنگ کیا گیا. بلوچستان میں بھی افراتفری کتنا عرصہ، جو سارا کوئی کتنی دہائیوں اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے. تو اسی طرح مہنگائی ہے، عام آدمی تو اس وجہ سے تنگ ہے، ناراض ہے. تو اب اس کو ساتھ آ کے یہ لوگ جڑ گئے ہیں، اس کی یہ آواز بن گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ سفر کر رہا ہے. مطلب ملک ریاض صاحب اگر پہیے لگاتے ہیں فائل کو تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کسی کا تو نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا استحصال تو ہوتا ہے نا کسی. ٹھیک ہے، تو جس کا استحصال ہوا ہے وہ سمجھتا ہے میرا استحصال ملک ریاض نے نہیں کیا، وہ سمجھتا ہے ریاست نے کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ریاست نے کیا، تو وہ ریاست کے خلاف غم و غصے کا شکار ہے. تو اب اس کا ہمدرد بن کے کون آ گیا؟ ملک صاحب آ گئے. یہ ہے ٹریجڈی. ٹھیک ہے، اور وہ جو متاب بھائی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نریٹو بھی نہیں بنا، یہ بات بھی بتانے جوگے نہیں ہے. کیوں؟ ملک ریاض کو کس نے بنایا ہے؟ اور یہ طے ہے، ہمارے بزرگوں کا نام نہیں لینا. ہاں، یہ بات تو ہے، یہ بات طے ہے. ریاست میں یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ زرداری نے کیا ہے، نواز شریف نے کیا ہے، عمران خان نے کیا ہے، پرویز مشرف نے کوئی نہ وہ تو معصوم الخطا تھا. راحیل شریف نے کچھ نہ باجوہ صاحب تو بالکل معصوم. باجوہ صاحب تو خیر وہ تھے ہی، پتہ ہے آپ کو انڈیا کا گانا بھی نہیں سنتے. مشرف کی دیکھیں نا، جیسے اس کا جو کیا کہتے ہیں کہ وہ لا کے دفنایا گیا آرمی قبرستان میں. تو یہ مسائل ہیں نا. آپ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کچھ جواب دے نہیں سکتے، تو جب آپ گلٹی ہوں تو کیسے جواب دیں؟ آپ کو پتہ ہے بھائی یہ سارا گند کس نے پھیرا ہے. ان کا آپ نام نہیں لیتے کہ وہ سمجھتے ہیں یار یہ ہمارے اسلاف کی توہین ہو جائے گی. تو یہ تو خالد صاحب یہ تو پھر دیکھیں، یہ تو وہی ہے کہ صرف یار یہ کب تک یہ رونا روئیں گے؟ بس دفعہ کرو آگے چلو. آگے نہیں، بس آخری میں بات یہ کروں، یہ جیسے کہتے ہیں نا یہ ایک گیم ہے وہ چیئر کی، ورنہ اشرافیہ تو وہی ہے نا. ابھی وہ عمر ایوب صاحب جو آج بڑے اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹو کو لیڈ کر رہے ہیں، جب ان کے سامنے کہا تو ایوب کا سب سے بڑا دفاع کر کے وہ آئے. انہوں نے کہا اگر آپ پھر اپنے ڈانگ پھرو، تو انہوں نے کہا نہیں وہ کیسے ہو سکتے، وہ انہوں نے تو جتنا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایوب خان کے خلاف بھی جو ہے نا آپ بات ان کے ہاں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، وہ مطلب گوارا کر لیں، برداشت کر لیں، مورال ڈاؤن ہوتا ہے، قبول کبھی نہیں کریں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو مطلب ہاں، لیکن ضیاء الحق کو وہاں پہ بھی رگڑا دیا جا سکتا ہے. ہاں، ضیاء الحق کو دیا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ابھی بھی دیا جا سکتا ہے. ابھی بھی دیا جا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں نا کہ اس کا کوئی جرم ہے نا. وہ ایک خاص یہاں پہ جو ہے نا ایک سوچ ہے، رخ ہے، تو وہ اس میں فٹ نہیں بیٹھا. اس کو ہے وہ ساری نسل سب ایک ہی ہے، لیکن وہ اس کے اس جرم کی وجہ سے جو ہے نا. بالکل. اور مستقبل میں حافظ صاحب کو بھی دیا جا سکے گا سر، یہ بھی دوسری دیا جا سکے گا، لیکن خود ان کے دور میں جو ہے نا باقیوں کو نہیں دیا جا سکتا سوائے ضیاء الحق کے. بالکل صحیح. خالد صاحب ایک کویسچن یہ بھی ہے کہ ایک
ترجمہ متفقہ قرآن جو اکثر ہم نے دیکھا اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے پورے ملک کے، ایک جسے یکساں نصاب تعلیم کے ایک جو پروگرام کے تحت متفقہ ترجمہ یا متفقہ ترجمہ، اس حوالے سے کافی عرصے سے نا ایک ڈبیٹس ہے کچھ حلقوں میں، اور اب کافی اس کو سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، کیونکہ اس پہ اعتراض یہ ہے کہ یہ متفقہ نہیں ہے، اس میں بہت سے حلقوں پہ آیا ہے کہ اس پہ چیزیں انسرٹ کر دی گئی ہیں اور چیزیں ڈال دی گئی ہیں. کچھ اعتراضات ایسے بھی ہیں جو ایسے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جینون ہے، لیکن اس میں علماء کرام کے دستخط تھے اور ساری چیزیں ان کی انڈورسمنٹ تھی اور اس کے ساتھ وہ چیزیں کیا گیا. تو اب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ کیا ہے، مجھے مطلب سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ تو کافی عرصے سے کتنے سالوں سے پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اچانک یہ ریز ہوا. تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ اچانک چھپی ہوئی تھی چیزیں کہاں تھیں، یا اس کے پیچھے بھی میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بڑی دلچسپ سی کہانی یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ سب کے دستخط موجود ہیں، اور اکثر لوگ اس میں سے کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں حضرت صاحب کے دستخط دیکھ کے تو میں نے تو اس لیے دستخط کیے، میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا اسے. اور پھر اب جو اعتراضات ہیں اس کا ایک آف شوٹ یہ ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے وہ کئی جگہ پہ رک چکی ہے. وہ قرآن جو پڑھایا جا رہا تھا، چونکہ متفقہ ترجمہ جو ہے وہ متنازع ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے ذرا جو ہے نا آپ کی رہنمائی چاہیے اس پہ. اچھا خیر، پہلی بات دیکھیں، کوئی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، کوئی غلط ہوتی ہیں. متفقہ ترجمہ جو ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ دعویٰ ہی غلط ہے. قرآن مجید، ہاں مطلب ایک آیت آپ میرے آگے رکھیں نا، تو جو میں کسی اور کے ترجمے کو لے ہی نہیں رہا، جو تھوڑی بہت عربی مجھے آتی ہے میں خود ترجمہ کرتا ہوں، تو جو میں نے ترجمہ کیا نا اس پر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ 100% ٹھیک ہے، یہ یہی ہے بس، اور نہیں ہو سکتا. اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بلکہ مجھے ابھی یاد آ گیا، ایک میں نے انگریزی میں ترجمہ دیکھا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا ٹرانسلیشن آف دا میننگز آف قرآن، یعنی یہ ترجمانی ہے، ٹرانسلیشن آف میننگز آف قرآن. اسی طرح بلکہ ہاں ابھی یہ بات، یہ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ جو تفسیر عثمانی ہے نا، تو ترجمہ تو معنی ہے لکھا ہوتا ہے، اس کے معنی کا ترجمہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کلام کے ترجمے کی بات نہیں کر رہے ہوتے. وہ مولانا مودودی ترجمانی، انہوں نے بھی ترجمانی کا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، اب دیکھیں مطلب واو ہے، پتہ نہیں 14 قسموں کی واو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیریہ ہے، یہ حالیہ ہے، یہ جو ہے نا وہ کیا پتہ نہیں عاطفہ ہے، کئی قسموں کی واو ہوتی ہیں، اور سب کی گنجائش ہوتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، سب کی گنجائش ہوتی ہے. یہ ما ہے، یہ نافیہ ہے، یہ موصولہ ہے، یہ استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب کون سا کریں گے آپ؟ یہ تو آپ کا فن ہے، آپ سارا فٹ کر لیں. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ متفقہ جو ہے نا یہ ذرا مشکل کام ہے، اور یہ استعمال کرنا لفظ بھی شاید اتنا ٹھیک نہیں ہے کہ بھائی متفقہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس پر اعتراض نہیں ہے کسی کو، قابل قبول ہو گیا. یہ تو اس معنی میں نا تمام مسالک، ہاں یہ سارے یعنی وہ انہوں نے اس کو اپروو کر دیا کہ جی یہ آپ بے شک پڑھائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا ایک قدم تو بہت اچھا تھا، اسکول ہیں، کالجز ہیں، جہاں پہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کو اگر ترجمہ قرآن وہاں پہ شروع کر دیا جائے تو کتنا بڑا فائدے کا کام ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے صرف ترجمے ہی سے نا بہت سارے اوہام پرستی سے جان چھوٹ جاتی ہے. یہ جو شرک کی جو سطحی قسم کی صورتیں ان سے بہت بچت ہو جاتی ہے صرف ترجمے سے. بہت سی جو جہالت کی فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں خام خواہ کی، جو خطبہ حضرات جو کچھ بیان کر دیتے ہیں یا جو ذاکرین بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف ترجمہ آپ کر دینا تو اس سے بھی وہ سارا جھاڑ جھنکاڑ صاف ہو جاتا ہے، جو بندہ ایک دفعہ ترجمہ ہی پڑھ لے. تو اس اعتبار سے تو ایک بڑی اچھی بات تھی جو اسکولوں کالجوں میں شروع کی گئی. اب یہ جو شے شروع ہوئی ہے نا، اس کا ایک نتیجہ نہیں، ہمارے نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تو یہ ایک جو ہے نا مہم جس جذبے کے تحت بھی شروع کی گئی ہے، وہ پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ محرک کیا ہے، لیکن یہ کہ نتیجہ تو بہرحال یہ نکلنا ہے کہ اس قوم کی نو نہال، اس قوم کے نو نہال قرآن مجید کے ترجمے سے محروم ہو جائیں گے. تو ہوگا کیا؟ یعنی وہ دہریے ہو جائیں تو خیر ہے، وہ دنیا میں غرق ہو جائیں تو خیر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں. ملد ہو جائیں تو خیر ہے، ترجمہ قرآن پڑھ کے تو کیا گمراہ نہ ہو جائیں؟ مطلب اب اور کون سی گمراہی رہ جائے گی جو قرآن سے دور ہونے کے نتیجے میں آنی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہو گئی.
اس پہلو سے دیکھیں نا تو یہ افسوسناک لگتا ہے ساری، مطلب اس کے پیچھے جتنے بھی اچھے جذبات ہوں افسوسناک. اچھا اعتراض جو ہے وہ کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اس میں شیعہ کتب کے حوالے ہیں، فلانی کتاب کا حوالہ ہے، فلانی کتاب کا حوالہ ہے. وہ تو ہیں، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہیں، وہ ہیں. اچھا وہ ہیں تو کیا وہ حوالے غلط ہیں؟ یعنی جس جگہ پہ حوالہ دیا گیا ہے اس سے آپ کو اختلاف ہے کہ یہ رائے یہ نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے. یعنی جس جگہ وہ حوالہ دیا گیا ہے وہ آپ کی کتابوں سے متصادم یا آپ کے تصورات سے متصادم نہیں ہے. تو پھر اعتراض کیا ہے؟ اس کتاب میں دوسری جگہوں پہ کچھ اور باتیں بھی ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ جو ہمیں گوارا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اصلاً یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کا حوالہ دے کے اسے ایک مسلمان بچے کے ذہن میں معتبر بنا دیا ہے. وہ کل کلاں اگر اس کتاب کو پڑھے گا بالفرض محال، یہ کہاں پڑھے گا یہ تو بہت امکان ہی نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو گویا اس کو شک کی نظر سے نہیں دیکھے گا بلکہ اس کو بڑی وہ عقیدت کی نظر سے دیکھے گا، کیونکہ ترجمہ قرآن میں اس کا حوالہ آیا ہوا تھا. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کے ذہن میں اس کتاب کے حوالے سے یہ اس طرح کے سوچ بنے. لہذا وہ کیا ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، اسے مطلب وہ دور کر دو. اس کی نسبت یہ کام آسان نہیں ہے کہ یار اس کتاب میں ظاہر ہے کتابوں میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کتاب میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، ٹھیک ہے وہ ترجمے میں شامل ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بہت ساری باتیں غلط ہیں. تو اس کتاب کو حوالے سے آپ اپنے لوگوں کی ایجوکیشن کر لیں کہ بھئی اس کو پڑھنے میں یہ خامیاں ہیں، یا پڑھیں تو اپنے کسی استاد سے رہنمائی، مطلب یہ آسان کام ہے بجائے اس کے کہ ترجمے کو اٹھا کے پھینک دیں. تو یہ جو ہے نا صرف اس خطرے کی وجہ سے، پہلے آپ سوچیں کہ اگر 1000 بچہ وہ ترجمہ پڑھتا ہے تو کتنے ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا 1000 میں سے ایک بھی ہوگا کہ جو جا کے امہات الکتب کی طرف جائے، جن کا حوالے ہیں ان کی طرف جائیں. وہ لاکھ میں 2-4 ہو جائیں تو میں نہیں کہتا، 1000 میں ایک نہیں ہوگا. تو جس کے اندر اتنا تجسس ہے کہ وہ جا کے اصل کتابیں پڑھنے کے چکر میں وہ اتنا بودا ہوگا کہ ایک کتاب کی کوئی شے پڑھ کے تو ادھر ہی ٹھوس ہو جائے. اس پر اعتماد کریں. جو اتنا محقق ذہن رکھتا ہے کہ جناب وہ جا کے اصل کتاب پڑھنے کے چکر میں بیٹھ گیا تو وہ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرنے والا. تو کیوں آپ اس پر، یعنی اگر آپ اس کا تجزیہ کریں نا کیا نکلے گا؟ آپ بچے کو سمجھتے ہیں، وہ جو بچہ ہے اسے بچہ ہی سمجھتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا بولا بالا ہے کہ وہ جو پڑھے گا اس کے پیچھے چل پڑے گا، تو ایسا نہیں ہوتا. جو اس طرح کی تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر اس کی کراس چیکنگ، اور اب تو خیر آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور وہ پھر اسی وقت بچے کوئی جو ہے نا پوچھ لیتے ہیں اس سے کہ جی اس کا الٹ کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ذرا اعتماد، اللہ نے اعتماد کیا ہے، نبی بھیجنا بند کر دیے ہیں کہ لوگ اپنی ذرا عقل دوڑیں، تو ہم بھی اپنے لوگوں کے اوپر تھوڑا سا اعتماد کریں، پڑھنے دیں، کچھ نہیں فرق پڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ہدایت زیادہ پھیلے گی، گمراہی کم پھیلے گی. کچھ ایسی باتیں ویسے میری ایک اپنی بھی سوچ ہے، میں آپ کو بتاؤں نا، میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یار زیادہ جو ہے نا کئی جہالت کے پردے تو ویسے ہی پھٹ جاتے ہیں قرآن مجید کے صرف ترجمے سے. اب یہ ہمارے جو مختلف مسالک ہیں یا کچھ فرقے بھی ہیں جو ہیں یا ہمارے معاشرے میں موجود، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ عام ہونے سے نا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے نا وہ جو ذاکرین کا پھیلایا ہوا جو ہے نا تصور ہے اس کو ہوتا ہے. اب یہ سارا جو بھی مہم چلائی جا رہی ہے یہ اس لیے چلائی جا رہی ہے کہ بھئی وہ اہل تشیع کو فائدہ ہوگا کہ بھئی ان کی کتابوں کا حوالہ ہے. اگر ان کے نقطہ نظر سے دیکھو نا تو ان کا قرآن کا ترجمہ ختم کرنے میں ان کا فائدہ ہے کہ ان کے ذاکرین جو کہتے رہیں گے وہی حتمی ہوگا. تو مجھے اس کے پیچھے یعنی اگر آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں نا تو نہ یہ آخرت کے اعتبار سے کوئی بھلا کام ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی بھلا کام ہے. چلیں فرقہ پرستی کرنی ہے اس کے اعتبار سے بھی بھلا کام نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی عقل و حکمت والی بات نہیں ہے. آخری بات بھی کہنے کو دل کرتا ہے جی، مطلب بھائی کریں کہ یار دیکھیں آدمی کے کہے کی آخر کوئی وہ ہوتی ہے نا. وہ مشرکین مکہ بھی جب ایک دفعہ کہہ لیتے تھے بات تو اس پر پیرا دیتے تھے. جن لوگوں نے دستخط کیے ٹھیک ہے، وہ آج کس بنیاد پر اس سے دستکشی اختیار کر رہے ہیں؟ بڑے لوگ ہیں سارے ایسے، اور یہ کہنا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیں کتنی ہلکی بات ہے.
مطلب آپ اگر اسے تحقیق کی نظر کتنی ہلکی، ایک بندہ اپنے دستخط کر کے دے رہا ہے مجھے اتفاق ہے، اور بعد میں کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا تھا. میں نے تو شیخ کے دستخط دیکھے تھے. ٹھیک ہے نا. نہیں، اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ان میٹنگز میں ہمارے نمائندے جاتے تھے، جو بھی ہے مجھے نہیں پتہ ہی ہے. نمائندے جاتے تھے تو آپ کے مقرر کردہ نمائندے جاتے تھے. انہوں نے جو فیصلہ کیا آپ کو آن کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہے میرے نمائندے نے کیے تو بھائی نمائندہ وہ خود بن گیا تھا یا آپ نے بھیجا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک بات تو یہ بھی آئی ہے کہ ہمارے اوپر حکومت کا دباؤ تھا. یار ہم تو کہتے ہیں علماء حقانی کے پیچھے اس لیے چلیں کہ وہ اللہ کی بات کو لے کے چلتے ہیں، حکمرانوں کے دباؤ پہ تو نہیں چلتے. تو اگر یہ بات ہے کہ آپ حکمرانوں کے دباؤ کی وجہ سے فیصلے کرتے ہیں تو اب جو فیصلہ کر رہے ہیں کہیں وہ تو دباؤ نہیں ہے، کسی اور کا دباؤ، کسی اور کا دباؤ تو نہیں ہے. پھر کیا کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ مجھے یہ ساری مہم بہت گھاٹے کا سودا لگتا ہے. میں اس میں کوئی، آپ کو پتہ ہے میرا کوئی تنظیم سے اب کوئی محبت کا رشتہ تو باقی رہا نہیں. اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیے، مطلب وہ یہ والے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی انہوں نے یہ دستخط کو ایک یہ کر دیا، وہ کر دیا، بعد میں فلاں کر دیا، یہ تو سارا ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن دین کی محبت کا تقاضا تو یہ نا کہ اگر ترجمہ قرآن عام ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ بھئی اچھا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اگر ختم ہوتا ہے تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. باقی یہ کہ اگر کسی کے نام کا اعتراض ہے، میرا خیال ہے نام والے کو بھی چاہیے وہ کہے یار چھوڑو میرا نام کاٹ دو. اگر یہی مسئلہ ہے کہ میرے نام سے آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، نام کاٹ دو، آپ بغیر نام کے شائع کر دو اس کو. بہرحال حاصل کیا کریں گے؟ ختم کرنا حاصل کریں گے، بس اس سے زیادہ کیا حاصل ہو. تو جس عمل کا، جس تحریک کا، جس جد و جہد کا نتیجہ قرآن مجید کے ترجمے کو ختم کرنا ہو، اسے آپ کیسے بہتر عمل کہہ سکتے ہیں؟ صحیح. اور یہ بھی بات ہے نا کہ وہ دوسرے مسالک کی باتیں ہیں تو ہمارے بچے کیوں پڑھیں؟ مسالک کی تو خیر ترجمہ قرآن میں حال کیا نکلا کہ ہم نہیں پڑھنے دیں گے قرآن مجید، کم از کم اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھنے دیں گے. جس نے پڑھنا ہے وہ ہمارے مدرسے میں آ کے پڑھے اور ہمارا برانڈ لے کے چلے. اس کے علاوہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ نتیجہ نکلا. پھر باقی انگریزی متفقہ پڑھ سکتے ہیں، وہ تو ہے ہی متفقہ. انگریزی کتابیں وہ اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو خیر کبھی بھی نہیں ہوتا نا. وہاں تو کارل مارکس یہ افسوس کی بات ہے نا، یہ افسوس کی بات ہے کہ بھئی یہ آپ اس سے کیسے فرقہ واریت ختم ہوگی، کیسے ہم اسلام کی طرف بڑھ سکیں گے، کیسے ملک میں اسلام آئے گا. اس کا مطلب آپ اپنے برانڈ کے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے اسلام کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ ہے پھر کیسے یہ ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے نا اسلام سب سے بالا تر ہے، اور یہ کیسے کہیں گے؟ اس کا مطلب اسلام کا وہ ورژن بالا تر ہو سکتا ہے جو میں نے اڈاپٹ کیا. بالکل صحیح ہے. متا بھائی، پروگرام کے آخر میں کچھ غزہ کے حوالے سے، کیونکہ دن بدن صورتحال بہت بدتر، اور جس طریقے سے غذائی قلت، اور اب تو مطلب اب وہ جو ہوتا ہے نا کہ پہلے ہم شہادتیں سنتے تھے، لیکن یہ والی جو معاملات ہیں اور اس میں پھر وہ مزید جو ہے جکڑ بندیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہاں جو ہیں بس ایک جسے کہتے ہیں نا ایک چپ لگی ہوئی ہے ہر جگہ پر. تو کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں لیٹسٹ اپڈیٹس تو یہ ہیں کہ جو مارچ سے مکمل طور پہ وہاں پہ محاصرہ کیا گیا تھا، جس میں ہر طرح کی امداد جو پہلے جا رہی تھی اس کو بھی روک دیا گیا تھا. اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ 2 دن پہلے اقوام متحدہ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ خطہ جو ہے انتہائی شدید قحط کا شکار ہو چکا. غذائی قلت کا، غذائی قلت نہیں، قحط کا، جہاں پہ خوراک دستیاب نہیں ہے. قلت کا مطلب یہ ہے کہ دستیاب ہے لیکن کم ہے، لیکن اب دستیاب ہی نہیں ہے. قلیل ہے، قلیل، قلت قلیل. تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگلے چند ہفتوں سے مہینے کے درمیان تمام لوگ جو ہے وہ مر سکتے ہیں. پورے غزہ کے اندر جو ملینز میں لوگ ہیں ان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے بھوک کی وجہ سے. اور پھر اس کے اندر یہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے یہ اس کو ایڈ کیا ہے اس کے اندر کہ یہ دنیا میں پہلا ایسا ہے کہ جو مین میڈ جو ہے نا وہ قحط ہے، انسانوں نے بنایا ہے، جس کی کوئی لاجک نہیں ہے.
ایک ہوتا ہے کہ ایک بھی انہوں نے وضاحت اس کے اندر کی ہے کہ ایک مطلب ہوتا ہے کہ جسے ہم نیچرل ڈیزاسٹر کہتے ہیں. ایک اس سے پہلے تھا جس کو مین میڈ ڈیزاسٹر کہا جاتا تھا کہ آپ نے کچھ علاقے کیے کہ مطلب آپ نے وہاں پہ ایک پیچھے ڈیم بنا لیا تو اس کی وجہ سے اگلے علاقے میں جو ہے نا وہ غذائی قلت ہو گئی, یا کوئی اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہاں پہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے اگنا بند ہو گئی, صحرائی جو ہے نا اس کی ایکسپینشن ہو گئی تو علاقے میں قحط آ گیا. اس قسم کی چیزیں تو ہوئی تھیں, لیکن خوراک موجود ہے, اس کا راستہ روک کے اس ایک مخصوص علاقے کے اندر جو ہے اس کو قحط کی شکل دینا, یہ دنیا کا ماڈرن دنیا کا پہلا واقعہ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 15ویں صدی تک یہ تھا کہ جب کارڈن کر دیا جاتا تھا مختلف علاقوں کو اور وہ جو ہے نا محاصرہ کر کے قلعہ بند شہروں کے اندر جو ہے نا غذائی قلت ایسی اس کی مثالیں ملتی ہیں. لیکن یہ 15ویں صدی کے بعد یہ واحد جو ہے نا صورتحال اس وقت غزہ کے اندر ہوئی ہے, اور یہ کیمروں کے سامنے اس کے اوپر. لیکن وہی چیز ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح سے وہ نہیں نظر آ رہا کہ جو ریئیکشن اس کے اوپر ہونا چاہیے تھا. آج پورے مغرب کو دیکھیں تو وہ لوگ جو کہیں اس کی ویڈیوز آتی تھی کہ ایک جو ہے نا بلی کا بچہ سڑک کے اوپر ہے تو پوری ٹریفک رک گئی ہے اور اس کے اوپر لے کے آ رہے, وہاں پہ بھی اگرچہ کہ مطلب لوگوں نے بہت باہر نکل کے بڑے جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کیا ہے, لیکن اس میں بھی حکومتوں کے اوپر وہ پریشر نہیں ہے جو یہ ڈیزاسٹر جو ہے نا یہ ڈیزرو کرتا تھا. اور اگر آپ مطلب میں سو کالڈ کہوں گا کہ نام نہاد امت مسلمہ جو اس وقت ہم سب اس کا حصہ ہیں موجود ہیں, ان کی حالت دیکھیں تو آپ کو پیرس کے اندر, آپ کو تل اویو کے اندر اس کے خلاف مظاہرے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے, وہ بھی ایک دن پہلے, یعنی کہ کل 2 لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا تل اویو میں. لیکن آپ کو ریاض میں, آپ کو دبئی میں, آپ کو ابوظبی میں, آپ کو قطر میں, آپ کو پورے عرب دنیا کے اندر ایک مظاہرہ نہیں ملے گا. ایک جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں لوگوں نے نکل کے کوئی بات کی ہو, جہاں پہ میڈیا میں کوئی بڑی کمپین چلی ہو. اور یہی حال مطلب پاکستان کا ہے کہ اس پورے عرصے میں مارچ سے لے کے یہاں تک کوئی ہمیں اس طرح کی ہلچل نہیں نظر آ رہی, نہ دیگر ممالک کے اندر, انڈونیشیا میں, ملائیشیا میں جو سو کالڈ جمہوری بھی ہیں جہاں اس طرح کی قدغنیں نہیں ہیں چلیں کہ اس کے اوپر. لیکن میں تو خیر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھی بھی جو بھی قدغنیں ہیں تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر تو ہر چیز کو توڑ کے باہر نکل جانا چاہیے. یہ انسانیت کے نام پہ, انسانیت کے نام پہ, اسلام کے نام پہ. اسلام وہ کون سا جست واحد ہے کہ جس میں یہ صورتحال ہو اور دوسری طرف لوگ یہ کہیں کہ جی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس لیے ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اور ان کا قصور اور ڈیمانڈ کیا. لیکن میں مطلب خالد صاحب سے بھی یہ کروں گا کہ دیکھیں جب انسان اپنے بچے کو خود بلک کے مار رہا ہے تب تو انسان کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے مطالبات منظور کر رہا ہوں. مطلب یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر ان کی مطلب ثابت قدمی, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم نہیں, مطلب یہ بڑی ایک عجیب و غریب مثال ہے. اور ایک دوسری میں خالد صاحب یہ خبر بھی کہ ٹرمپ کا جو دورہ اب جو اسکیجول ہے اسرائیل کا, کیا یہ اس کی بھی تیاری ہے کہ ان کو اتنا دبا دو, اتنا کر لو کہ اگلا جو ان کا پلان ہے, اور مطلب خبر ہے کیونکہ بہت سے اس طرح کے تاثرات بھی آ رہے ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ تو وہ بیت المقدس کو دارالخلافہ والا تو کر دیا تھا ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور میں, لیکن اب جو ہے وہ ٹیمپل کی جو ہے تعمیر کا وہ اعلان کریں گے اس دورے میں. بلو والا دارالحکومت کہا کریں, خلافت دارالحکومت, خلافت تو ہماری ہوتی تھی تو دارالخلافہ بھی ہوتا تھا بس ہم اردو میں تو. ہاں جی. اچھا اب مسئلہ یہ دیکھیں, اس چیز کو دیکھیں نا آپ, کئی سوالات آ گئے اس میں سے. بہرحال ایک تو یہ ہے کہ جی ایک قوم کے اندر اتنا مرنے کا جذبہ پیدا ہو جانا تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کہی ہے, اور ایسے معجزات یعنی وہ ظاہر معجزہ جب ہم کہتے تو وہ تو خدا ہی کام ہو جاتا ہے نا, یعنی اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی مداخلت سے ہو رہا ہے یا اس کے دستگیری سے ہو رہا ہے. اب پھر اس کے پیچھے کیا چیز ہوگی, یعنی کیوں ہو رہا ہے. تو بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں اتمام حجت کے لیے بھی ہوتی ہیں, یعنی آپ کو جرم کرنے کی چھٹی دی جاتی ہے, اور اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کے اوپر وہ دفعہ لاگو ہو جائے کہ فَفَسَقُوا فِيهَا حَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, تو اس بستی کے اوپر ہماری وہ بات ثابت ہو گئی. کون سی بات؟ عذاب کی دفعہ لاگو ہو گئی. تو یہ بظاہر مر کوئی اور رہا ہوتا ہے, پھندے میں کوئی اور پھنس رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو اصل میں جو احادیث میں یہودیوں کے خاتمے کی جو
چیزیں آئی ہوئی ہیں نا کہ یہ بالکل ایک ایک مارا جائے گا, کوئی نہیں بچے گا. تو اس پتھر بھی نشاندہی, ہاں پتھر بھی نشاندہی کرے گا, یہ یہودی ایسے مارو. تو اس سے پہلے ان کے جرائم کی بھی تو کوئی فہرست ہونی چاہیے نا کہ جو پھر جسٹیفائڈ کرے کہ ٹھیک ہے ان میں سے کسی کو باقی نہیں بچنا چاہیے تھا. تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. فلسطینیوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا, دیکھیں ہم سارے گناہ گار مسلمان ہیں. ابھی پاکستان کی بات کر رہے تھے تو ہم بھی تو کوئی آئیڈیل زندگی نہیں بسر کر رہے, تو فلسطینی بھی کوئی آئیڈیل اسلامی لائف تو نہیں بسر کر رہے تھے. تو ان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے, آخرت میں مطلب اس کے بدلے میں کامیابی ہو جاتی ہے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تیسری چیز, تیسری ڈائمنشن کیا ہے, عربوں, باقی عرب کے اوپر اتمام حجت. ایک اتمام حجت یہودیوں کے اوپر ہو رہی ہے, ایک اتمام حجت عربوں کے اوپر ہو رہی ہے. جو آپ کہہ رہے تھے کہ یار دنیا غیرت کھا رہی ہے اور تم نہیں کھا رہے. باقی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کی تو وہ ان کا وہی انجام ہونا چاہیے جو میں نے یہودیوں کو بتایا, لیکن عام عرب عوام کا معاملہ یہ نہیں ہے. اور وہاں پہ جبر اس نوعیت کا ہے. کتنے علماء ہیں جو انہوں نے جا کے رب الخالی میں ڈمپ کر دیے, تو جو ان کا صحرا ہے ادھر جا کے پھینک دیے. وہاں پہ اس کی گنجائش ہی انہوں نے نہیں چھوڑی ہے کہ لوگ نکلیں, لیکن نکلیں گے, ابھی نکلیں, 6 مہینے بعد نکلیں. یہ بادشاہتیں اڑ جائیں گی اور لوگ اڑائیں گے, امریکہ نہیں اڑائے گا. یہ ابھی اب یہ جو آپ نے ابھی ایک وہ کہا ہے نا ٹرمپ کا منصوبہ, وہ یعنی بظاہر اس نے کیا بات کہی تھی, یہ بات تو اس نے وہی کہی جو نیتن یاہو کہتا ہے کہ فلسطینیوں کا خاتمہ, یہاں یہ علاقہ خالی چاہیے ٹرمپ کو. اس میں دونوں متفق ہیں, نیتن یاہو اور وہ, ٹھیک ہے. اب نیتن یاہو اسے کیسے خالی کراتا ہے, ٹرمپ نے اسے چھوٹ دے دی ہے. یعنی جو اگر سارے اس کے بیانات پڑھیں نا تو یہ بھائی یہاں کا فیصلہ وہ کرے گا, لیکن ڈیمانڈ دونوں کی ہے کہ علاقہ خالی چاہیے. وہ ٹرمپ اس نے وہ کہا ہے نا کہ اس کو ہم دنیا کا بہترین بیچ بنائیں گے اور سیرگاہ بنائیں گے اور یہ کریں گے, یہی کہا ہے نا اس نے. تو یہ تو وہ اس نے ظاہر رکھا ہے. باقی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس فرقے کی نمائندگی کرتا ہے, ایونجلک جو وہاں کے ہیں, وہ ان کو جو ہے نا یعنی کرسچن جوز کہا جاتا ہے, بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں صہیونی کرسچن زائنسٹ کہا جاتا ہے. تو اس جو زائنزم میں تو 3rd ٹیمپل بنانا شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اچھا یہ ٹرمپ وہ واحد آدمی تھا جس نے دارالحکومت جو ہے نا وہ یروشلم منتقل. دیکھیں اقوام متحدہ نے یروشلم کے اوپر اسرائیل کا قبضہ قبول نہیں کیا ہوا, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں پہ سفارت خانہ کھولیں گے, اور اس کے دور میں امریکہ نے کہا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو گویا جو بھی اسرائیل کا یہ والا ایجنڈا ہے 3rd ٹیمپل والا, اس میں بھی امریکہ پوری طرح اس کے ساتھ ہے, اور مذہبی طور پر ساتھ ہے, یعنی کم از کم اس کی انتظامیہ یا صدر ٹرمپ تو ساتھ ہے. تو ایجنڈا وہاں ختم ہو جاتا ہے, یہ آگے بھی بڑھتے ہیں, آگے بھی ہے, اور وہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اس میں یہ مدینے والے تو بات پہلے سے شامل ہے. میں یہ کہتا ہوں مکہ بھی لازماً شامل ہوگا. اگر انہوں نے نہیں بھی کھولا نا تو مکہ اس لیے شامل. اصل میں دیکھیں وہ دعوے کس کی کرتے ہیں نا کہ ابراہیم سے جو چیز چلی آ رہی ہے اس کے کسٹوڈین ہم ہیں. یہ وہ مسلمانوں کو تو ایک طرح کا قبضہ گروپ قرار دے رہے ہیں, اپنے آپ کو ابراہیم کا وارث بنا رہے ہیں. دوسرا جیسے مکہ کس کا تھا, خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا ہے؟ از یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. ہم کہتے ہیں وہ اسماعیل نے بھی کیا, لیکن اصل شخصیت تو حضرت ابراہیم کی ہے. تو وہ کلیم کریں گے اس کو بھی, مرکز ثقل بھی مسلمانوں کا کعبہ. اب آپ یہ دیکھیں تو یعنی وہ میں اس مسلمانوں کے لیے تو نہیں کلیم کر رہے نا, وہ تو ابراہیم کے نام پر اپنے لیے کلیم کر رہے ہیں. لیکن دنیا کیونکہ ابراہیم کے وارث وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, مسلمانوں کو نہیں سمجھ رہے. اچھا اب آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر ذرا سوچیں کہ پھر اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ ہوگا جو اس وقت جو عربوں نے بے وفائی کی ہے اسلام سے یا فلسطینیوں سے, تو وہ یہودیوں کے ہاتھوں پھر اس کا جو ہے نا وہ سزا بھگتیں گے. لیکن چونکہ میں نے کہا نا کہ ان کے عوام جن کے اندر جذبہ ہے, جو قربانیاں دے رہے ہیں, جو دل میں وہ جو ہوتے ہیں کمزور ترین درجہ اس میں کڑ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, وہی پھر اٹھیں گے جن کی کے لیے حضرت مہدی بھی آئیں گے اللہ کی طرف سے. لیکن یہ ذہن میں رہے نا, پہلا جو ہمارا نیوکلس بننا ہے امت کا وہیں سے بننا ہے نا, پھر وہیں سے بننا ہے. حضرت مہدی بھی عرب ہوں گے, ان کے ساتھ جو لوگ جمع ہوں گے ابتدائی طور پر وہ بھی عرب ہوں گے. آخر میں مدد ان کو مشرق سے جائے گی نا, لیکن پہلے جو وہ ابتدائی جماعت بنے گی اولین کا جو ان کا جو اراول دستہ وہ تو وہیں سے بنے گا نا. تو گویا یہودی تو ختم ہوں گے, عرب ختم نہیں ہوں گے.
لیکن 36 اربوں کے اندر ضرور ہوگی, رجیم ضرور چینج ہوگا. اس کے لیے بھی یہ سارا دلیل بن رہا ہے. اگر کسی سے اللہ اقتدار چھینتا ہے تو اس نے کوئی جرم کرنا ہونا چاہیے نا, جو اس نے کیا ہو جس کے بدلے میں اللہ چھینے. تو یہ جرم ہے جو یہ کر رہے ہیں. پرانے جرائم بھی ہیں لیکن یہ جرم سب سے بڑا ہوگا, یہ آخری ہوگا. تو اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ سب کیا ہو رہا ہے. اچھا ایک اور آخر میں جا کے یقیناً فتح جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ہونی ہے. لیکن وہ ذہن میں رکھیں, وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ فتح ہوگی, ظاہر ہے وہ تو عالمی فتح ہے, ساری طاقتیں لیٹ جائیں گی لیکن خوشی نہیں ہوگی. ساری دنیا آپ کی ہو گئی, خوشی نہیں ہوگی. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا جس کے 1000 بیٹے تھے, 100 بیٹے تھے, 99 اس جنگ میں کام آ گئے ہوں گے. اتنی بڑی تباہی آنی ہے, یہ اب سر پہ آئی کھڑی ہوئی ہے. بس آخری سر کوئک آپ کے کمنٹ اس پہ, جیسے آپ نے حضرت مہدی کا ذکر کیا تو ہمیں وہ جو ہم احادیث میں خبریں ملتی ہیں آخری دور کی, تو 2 لشکروں کی ملتی ہے نا, ایک شام سے, اور شام کے علاقے کے اندر جو پرانا شام ہے اس میں یہ فلسطین اور یہ سارا اردن اور یہ وہ شام نہیں ہے جو آج کا ہے. تو اس پورا علاقہ اس کے لیے تو وہ قوم اور جیسے انہوں نے قربانیاں دیں تیار ہو رہی ہے. اور ایک جو مشرق کا لشکر ہے تو اس میں صرف ہندوستان کے بھی مسلمان دیکھیں, وہ اس طرح خبریں یا اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ میں قسم پرسی اور ان کو جس طرح دبایا جا رہا ہے جس طریقے سے, اور وہاں پہ بھی ایک فرسٹریشن تو جنم لے رہی ہے. وہ بے یار و مددگار ہیں. پاکستان جس نے سہارا بننا تھا یہ اپنے معاملات میں لگا ہوا ہے اور ایک نیشنلسٹ موومنٹ کے اوپر ہم نے اس طریقے سے ان کو اون یا اس طریقے سے ان کا جو ہے جا کے دست و بازو نہیں بنے. ایون کہ اخلاقی کوئی ذمہ داری, آج کتنے ہم بیانات دیتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے حوالے سے, کوئی ان کے لیے بھی کوئی خبر کہ نہیں کوئی آنے والا دور ان کے لیے بھی یہ جو ابتلا جو آزمائش ہے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جو آپ نے آج ہی شعر پڑھا, تو ان کو بھی کوئی ڈائریکشن اس طریقے سے نظر آتا؟ دیکھیں بات یہ ہے نا, یہ ویسے تو بڑا فلسطین سے آپ نے کھینچا ہے لا کے دہلی میں چھوڑا ہے. لیکن مجھے بس ایک کمپیریزن آ رہا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں جو ہو رہا ہے ہندوستان کے اندرونی, اس کا ایک اور بڑی اچھی وہ نا فلسطین کے ساتھ جو ایک ہی وقت میں یہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا, ایک ہی وقت میں دونوں اقوام متحدہ میں گئے. دونوں کے معاملے میں اقوام متحدہ یکساں طور پر ناکام ہوئی ہے. دونوں جگہوں پہ ایک جیسے مظالم ہیں, اور اب وہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں انڈیا اور اسرائیل. یہ بھی تو ٹھیک ہے, مطلب ہندوستانی ہے جو وہاں پہ وہ کر رہے ہیں وہی یہ کشمیر میں اور مسلمانوں کے. اچھا یہ ابھی ہم کشمیر ہی کرتے ہیں نا, ویسے اندرون ہندوستان کے حالات بھی مسلمانوں کے اچھے نہیں ہیں, بہت برے ہیں. کشمیر کی نسبت تو کئی گنا زیادہ برے حالات. ہاں جی. تو یہ اصل میں وہ پہلی بات یہ کہ وہاں سے خبریں آ نہیں رہی ہیں انڈیا سے. دوسری بات یہ کہ آپ بھی جائیں تو ہمارا میڈیا نشر نہیں کر رہا ہے, یہ قحط ہے, خبروں کا بھی قحط ہے نا. باقی آپ دیکھیں نا یہ کیا ہوتا ہے, حکومت کوئی قانون بناتی ہے نا جب کسی کمیونٹی کو دبانے کے لیے, تو اصل میں تو وہ قانون اب جو جیسے انہوں نے اوقاف کا وہ قانون تبدیل کر دیا ہے نا, تو یہ بلیک میلنگ کے کام بھی آتے ہیں نا, یہ دبانے کے کام بھی آتے ہیں کہ ہمارا مانو گے تو آپ کا یہ برقرار رہے گا, نہیں مانو گے تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ قانون تو ہمارے پاس موجود ہے, یہ استعمال کریں گے. اور اس وجہ سے جتنی بھی لیڈرشپ ہے نا وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. اصل جذبات کی ترجمانی کرنے والا کوئی نہیں رہا. اب یہاں سے اگر یہ ویسے تو ابھی یہ چونکہ انتہا پسند ہیں تو سختی ہی کر رہے ہیں, اس جگہ تک انہیں دیوار سے لگانے کے بعد اگر یہ نرمی اختیار کریں, کون ہندوتوا والے, تو بے شک شدر ہی بنا کے رکھیں نا, تو ایک بہت اچھوت بنا کے رکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد کنورٹ ہو, مطلب زندگی کے لیے بندہ ہر کام کر جاتے ہیں. اس مایوسی کی وجہ کوئی آپ کی بات نہ سن رہا ہو, کہیں آپ کا کوئی قانون آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو, کسی عدالت میں آپ کی سنوائی نہ ہو, کہیں آپ کی خبر نہ ہو, وہ تو انبیاء کا جگرہ چاہیے بندہ پھر بھی استقامت کا مظاہرہ کر جائے. اور وہ جو معجزہ ہو رہا ہے وہ ہر جگہ تو نہیں ہوتا, وہ جو فلسطین والا معجزہ ہم نے گنوایا ہے وہ پھر منظم ہے نا, سب ایک چھوٹے سے علاقے میں منظم بھی ہو گئے ہیں. یہ تو تتر بتر ہیں, بکھرے ہوئے ہیں پورے ہندوستان میں, اور آپس میں کنیکشن بھی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی جماعت نہیں ہے. جو ہیں لیڈر وہ زیادہ جو ہے نا کمفرٹیبل رہتے ہیں بی جے پی کے ساتھ, ہندوستانی حکومت کے ساتھ. تو اس اعتبار سے فلسطینیوں سے بھی زیادہ قسمہ پرسی کی زندگی جو ہے نا وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے. یا ابھی تو حالات اور بھی یہ جو انڈیا پاکستان جنگ کے خلاف بعد اور بھی خراب ہو گئے ہوں گے, ہمیں بھی خبریں نہیں ملتی. ایک وقت میں انڈیا پاکستان کرکٹ میچ ہوتا تھا
تو یہ اس طرح کی باتیں چلتی تھی کہ پاکستان جان بوجھ کے اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان کے جیتنے کے نتیجے میں انڈین مسلمانوں کے ساتھ بری مظالم ہے، کیونکہ جو غصہ ادھر ہونا تھا وہ ان پہ نکالا جانا تھا. اب فرض کریں یہ جنگ جو 4 روزہ ہوئی ہے تو اس کا وبال پھر کس کے پر پڑ رہا ہوگا. تو اس اعتبار سے ان کی تو کوئی آواز بھی نہیں ہے. جو لوگ بولتے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے یہ اینٹی پاکستان ہے، وہ اینٹی انڈین مسلمز ہیں. ان کے وہ مطلب وہ ان کے نمائندے نہیں ہیں، وہ ان کے وہ نمائندے ہیں جو بی جے پی نے انہیں عطا کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے اصل نمائندے نہیں ہیں. تو دیکھیں اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ کوئی کسی قوم کو، انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو آپ اس طرح بالکل دبا کے رکھیں اور طویل عرصے تک دبا کے رکھ سکیں. یہ انسانی سرشت ہے. رد عمل پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور وہ ایک ڈسیپشن تھی جو اس وقت انڈین مسلمان جس میں مبتلا ہوئے، وہ پاکستان کے وہ مطالبے کو نہیں سمجھ سکے اور انہوں نے سمجھا جی کہ وہ ظاہر ہے وہ بھی بڑے بڑے لیڈروں نے سمجھایا تھا کہ ہم نے یہاں 1000 سال حکومت کی ہے اور یہ اور وہ اور ہم بھائی. وہ ڈسیپشن تھی. اب وہ چیز جو ہے نا بالکل کھل گئی ہے. تو اب یہیں سے اصل میں جب آپ باٹم کو ٹچ کرتے ہو نا تو ایک نئی جو ہے نا آپ کے اندر تحریک اٹھتی ہے. وہ تحریک پھر آپ کو زندہ کرتی ہے. اب کیا معلوم یہ جو چیز ہم جس کا جو ہے نا ہم تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان سے اس کا آغاز ہوگا، تو اس کا جو ہے نا ٹھیک ہے پاکستان انٹیکٹ بھی رہے تو اس کا آغاز انڈیا سے بھی تو ہو سکتا ہے. ری ایکشن وہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ چیز ان کو اصولی بنا سکتی ہے. فکر موجود ہے، وہ تو گئی ہوئی ہے نا، پینیٹریشن ہے اس کی. تو صرف ایک ول پیدا ہونے کی دیر ہے، تو وہ پیدا ہو سکتی ہے کسی بھی ٹائم پر. اور یہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. 1 سال پہلے بنگلہ دیش کیا تھا اور آج کیا ہے. ٹھیک ہے 6 مہینے پہلے پاکستان کیا تھا، آج کیا ہے. تو یہ کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے، ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ جب وہ غریب کے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کا لو گرمی کھا جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ تاج اچھلتے ہیں. اور خالد صاحب یہ بھی مطلب طویل ہو جائے گا موضوع، لیکن ایک مختصراً اگر اس میں بات کریں کہ برصغیر کی جتنی تحریکیں اٹھی ہیں وہ ساری ان علاقوں سے اٹھی ہیں جو آج ہندوستانی مسلمانوں کے علاقے ہیں. مطلب تحریک المجاہدین کو آپ دیکھیں تو شمالی ہندوستان ہی جو ہے نا گڑھ رہا ہے ہمیشہ. اور شمال نہیں، جنوب اور مغرب کے وہ علاقے، جنوب مغرب جو جوشیلے جو لوگ زیادہ تر جو اٹھے ہیں نا، جو جس میں ولولہ جہاد اور یہ تو سارے شمال کی طرف، اس طرف ذرا فکر اور جو ہے نا وہ چیز زیادہ رہی ہے. نہیں میں اس کی بات کروں گا جب دور زوال تھا ہمارا، تو آپ دیکھیں کہ وہاں جیسے ٹیپو سلطان کا جو ہے، ٹیپو سلطان کا وہ ہے، تحریک المجاہدین پوری کی پوری جو ہے نا وہاں سے تھی. یہ جو تحریک شہیدین جو تھی یہ ساری وہاں سے آئے. تمام لوگ جو سارا سندھ کراس کیا، افغانستان گھوم کے جو ہے نا وہ آئے. اسی طرح جو فرائضی تحریک تھی وہ پورا بنگال کی تھی، جس میں مغربی بنگال اور مشرقی بنگال دونوں شامل تھے جنہوں نے وہاں پہ اٹھائی. تو اس دور کی جتنی بھی تحریکیں تھیں جو بڑی، شمال میں تو کہیں مزاحمت ہمیں اس طریقے کی نہیں نظر آئی جس طریقے کی ہمیں جنوب اور جنوب مغرب میں نظر آتی رہی ہے. پھر آخری 1940 کے بعد جو موپلا بغاوت تھی جو مالابار کے اندر ہوئی انگریزوں کے خلاف جو ہے، تو وہ بھی ساری کی ساری ہمیں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے اس میں، جن قوموں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے نا وہ ہمیشہ، یعنی آپ قرآن مجید پڑھیں نا، پہلے اسی طرح کے ستم ظلم سے گزرتی ہیں اور پھر اللہ اٹھاتا ہے. یعنی بنی اسرائیلی کو دیکھیں، مصر میں ان پر کیا بیت رہی تھی اور پھر وہاں سے اللہ نے اٹھایا، سپر پاور بنایا. تو یہی کہانی ہے. اس وقت جو قومیں زیادہ مظلوم ہیں وہیں سے یعنی امید بنتی ہے، لیڈرشپ وہیں سے. ہاں وہ جو ہوتا ہے نا وہی سرد گرم سے گزار کر پختہ کر کے تپا کے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر تیار کر کندن بناتے ہیں. جو لوگ عیاشیوں میں پڑے ہوتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، ان کے اندر وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی. وہ جذبہ حریت اس درجہ ان کے اندر جو ہے نا وہ جوش ہی نہیں کھاتا. وہ انہی میں کھاتا ہے جنہوں نے مارے صحیح ہوں. اچھا جنہوں نے مطالبہ کیا تھا نا حضرت سموئیل سے بنی اسرائیل نے کہ بھئی ہمارے لیے کوئی سپہ سالار بنائیں، ہم جنگ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہیں جنگ فرض کی جائے اور تم نہ کرو. تو انہوں نے کہا مَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا.
ہاں کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بیٹوں سے دور کر دیا گیا ہے. تو یہ گویا ایک تو یہ نا اللہ نے کتاب اتاری کہ اپنا تزکیہ کرو، ان محبتوں سے اوپر اٹھو، میرے لیے قربانیاں دو تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں دے رہے تو اللہ نے تو لینی ہے تو پھر مسلط کر دیتا ہے. پھر آپ کا ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود مطالبہ کرتے ہو کہ اب ہم لڑنا چاہتے ہیں، تو وہاں اللہ لے آتے ہیں. لیکن اس وقت بھی پھر سارے مطلب ایک مطالبہ کر دیتے ہیں لیکن سارے نہیں تیار ہوتے، لیکن انہی میں سے پھر وہ نکلتے ہیں کہ جو مقابلہ کرتے ہیں. اور وہ قتل داؤد و جالوت، کوئی داؤد کسی جالوت کو قتل کر دیتے ہیں، اور یہی اللہ کی سنت ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. یہ مظلوموں کے ہاتھوں ظالموں کو اللہ دفع نہ کرتا رہے تو زمین میں فساد مچ جائے. یہ اس طرح یہ چلا ہے تاریخ کا یہ دھارا. تو جہاں پہ بتا رہی ہے ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، جہاں ظلم زیادہ ہوتا ہے وہیں سے عدل کا آغاز ہوتا ہے. اچھا، وہ خالد صاحب نے بتایا نا کہ اتنا بڑا جمہوری ملک، بہت سے چینلز ابھی جنگ کے دوران، پاکستان انڈیا کے جنگ کے دوران پاکستان کے بڑے بڑے چینلز یہ یوٹیوب کے اور جو سوشل میڈیا کے بند کیے. اب ہمارا بھی ٹوٹا پھوٹا سا چھوٹا موٹا سا چینل ہے، ساڈا بھی بند کر دیتا. تو اگر گل پہ ساڈے تک آ گئی، باقیوں کے تو کھل گئے ہیں، ہمارا تو اچھا وہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا. ہمارے وہ سابق سفیر ہیں نا افغانستان کے، ایاز وزیر صاحب، انہوں نے ایک دفعہ سنایا. انہوں نے کہا جب یہ جنگ کا وہ ڈائلاگ ہو رہے تھے نا 9/11 کے بعد، ساری بات انہوں نے ایک وفد پاکستانیوں نے بھیجا. تو کہتا میں نے ان کے پتہ نہیں، اب وہ کوئی ان کے عہدے دار تھے افغانستان کی جو اس ٹائم کی حکومت تھی طالبان کی، تو ان سے میں نے بات کی کہ یار اس طریقے سے. کہتا کیا ہو جائے گا اگر ہم نہیں ان کے مطالبات مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا یار وہ آ جائیں گے، آپ پہ جنگ مسلط کر دیں گے. تو وہ ہنسا مسکرایا. تو اس نے کہا کہ یار وزیر صاحب، ہم کچے گھروں میں رہتے ہیں، یہ لباس پہنتے ہیں چادر کا، اور پھر اس مٹی میں چلے جانا، ساڈا مزید کی بگاڑ لائیں گے امریکی. لیکن کہتا بس دعا کرو یہ امریکہ ایک دفعہ نا ہمارے پاس اور وہ اوپر والا کام تو نہیں ہے، پیدل ہمارے ملک میں آ جائے، نیچے اترے اور پیدل ہمارے ملک میں آ جائے، پھر ہم سنبھالیں. تو وہ واقعی بات ہے کہ وہ بھی جس آزمائش سے گزرے. اور نہیں، وہ آپ کی اس بات سے نا میں مجھے بھی ایک دو واقعہ یاد آ گئے. یہ کہتے ہیں شیخ الہند جو جب گرفتار ہو گئے نا، تو وہ ادھر تھے مالٹا میں. تو اس دوران وہ یعنی خلافت کو ختم کرنے کا وہ ڈول ڈال دیا تھا انگریزوں نے. تو انہوں نے وہ محسوس کیا، تو وہ کو جو وہ تھا نا وہاں پہ انچارج جو بھی ان کو نگران تھا، تو اس سے اچھے گپ شپ بھی ہو گئی تھی. تو ایک دن اس سے انہوں نے کہا کہ یار یہ ہماری خلافت، یہ تو ویسے ہی تم کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار، اس میں کیا جان رہ گئی ہے، تو ایک نام کی شے ہے، اسے رہنے دو، کیوں ختم کرتے ہو، پیچھے پڑے ہوئے، اس کے پیچھے پڑ گئے ہو. تو اس نے کہا مولانا اتنے بولے نہ بنے. یہ گیا گزرا خلیفہ بھی نا صبح اٹھ کے کہیں اعلان جہاد کر دے تو ہمیں لالے پڑ جائیں گے، سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے. تو یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، تو شاید کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے یار. آپ کہتے ہو ہمارا یہ چھوٹا سا کوئی رولا ہے، بولے نہ بنو کوئی رولا ہے. اچھا، اسی طرح کا واقعہ ایک آتا ہے سیرت کا بھی، کہ قریش کا وفد گیا نا ابو طالب کے پاس کہ یہ آپ کے بھتیجے نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے، آپ اسے سمجھاؤ. تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا بھتیجا تمہیں کیا کہتے ہیں، ایک کلمہ ہی تو ہے نا جس کا وہ تم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور تو نہ تم سے چودراہٹ مانگ رہا ہے کچھ، تمہیں کیا آخر اس سے مسئلہ ہے. تو ابو جہل نے بھی یہی کہا. اس نے کہا یہ ایک کلمہ ہمارا سب کچھ گرا دیتا ہے، کوئی شے باقی نہیں چھوڑتا. وہ یہ والا کوڈ نا، اس میں وہ دی میسج مووی ہے جو اس پہ بنی تھی سیرت پہ، اس پہ بھی تو اس میں جو الفاظ آتے ہیں نا کہ میرا بھتیجا، ایک لفظ تو کہتا ہے نا، وہ آگے سے وہ انگلش میں کہتا ہے ون ورڈ، وہ ون ورڈ. تو اصل میں دیکھیں، یہ میں ہم نے ایک بات کہی تھی اس سے پہلے، وہ طاقت ایٹم بم میں نہیں ہے، فوجوں میں نہیں ہے، جنگی اسلحے میں نہیں ہے، جو نظریے میں ہے. ٹھیک ہے، آپ بولے بادشاہ سمجھتے ہو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کی بمباری زیادہ خطرناک ہے، پابندی لگنا جسٹیفائڈ ہے، ٹارگیٹڈ ہے. چلیں جی، انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اس بات کو انشاءاللہ مزید بھی ہم کریں گے، اور اگلے پروگرام میں دوبارہ پھر ملاقات کریں گے. اور اس حوالے سے فیڈ بیک، بہت سے کویسچنز ہیں، ہمارے پچھلے پروگرامز ہوئے ہیں، ہم ویسے وعدہ تو کرتے ہیں آپ تک، لیکن اس کی کوئی ترتیب اس طرح کی بنا لیں کہ ہمارے جو بھی سوشل میڈیا کے چینلز ہیں اس کو میسیج کے ذریعے ہم تک کو کویسچن پہنچائیں. اور خاص طور پہ آج کی جو ڈسکشن ہوئی ہے عالمی حالات کے حوالے سے بھی پھر کچھ ہم نے ایک پلان کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کے مسائل اور
ख़ास तौर पे जो ब्लास्फेमी वाले जो हमारे प्रोग्राम्स हुए थे तो उसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की थी जिसको काफ़ी डिस्कस किया गया और कहा गया कि ये इन्फॉर्मेशन आज के नौजवान को होना कि वो इस तरह के मसलों में फंस जाते हैं और इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा एक प्लान है कि एक डेडिकेटेड प्रोग्राम, लेकिन वो क्वेश्चन ज़रूर जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो ज़रूर हम तक भेजें, उनको डिस्कस करेंगे और खालिद साहब से और जो भी हमारे बाकी पैनलिस्ट हैं उनको भी हम ऐड करेंगे, जिसमें उसके नफ्सियाती पहलू क्या हैं, उनके माशरती पहलू क्या हैं, उनके दीनी पहलू क्या हैं। और आज के दौर के अंदर नौजवान ही हमारा बहुत बड़ा असासा है, लेकिन अगर वो इस तरह की चीज़ों में हो जाते हैं और फिर वो टैलेंट हमारा ज़ाया हो जाता है और उसको फिर बहुत सी एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो यूटिलाइज़ भी करती हैं और वो डिट्रैक्ट भी होता है। तो उसका भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है, तो उस पर भी ज़रूर अपने क्वेश्चन जो आपके जहनों में मुरतब करके भेजें। उसके लिए हम एक ख़ास प्रोग्राम करेंगे और फिर अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।